بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے 25ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حکایت ہشتم، صفحہ نمبر 16 پر۔ یہ اوپر ہے حکایت ہشتم۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ حکایت ہشتم، 8واں قصہ۔ عامل را شنیدم کہ خانہ رعیت خراب کرد۔ عامل ایک حاکم کے بارے میں شنیدم میں نے سنا کہ خانہ رعیت خراب کرد، کہ اس نے رعایا کے گھروں کو خراب کر تباہ کرتا تھا۔ عامل را شنیدم کہ میں نے ایک عامل کے بارے میں سنا کہ خانہ رعیت خراب کر دے، کہ جو رعایا کے گھروں کو تباہ کرتا تھا، تا خزینہ سلطان آبادہ کند، تاکہ بادشاہ کے خزانے کو بھر دے۔ خزینہ سلطان بادشاہ کے خزانے کو آبادہ کند بھر دے، یعنی وہ رعایا پر، بادشاہ کی رعایا پر ظلم کرتا تھا، اور ظلم کر کے اس کی نیت یہ تھی کہ بادشاہ کے خزانے کو بھر دوں تاکہ بادشاہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ بے خبر از قول حکمہ، وہ حکمہ کے اس بات سے بے خبر تھا، وہ عقل مندوں کی اس بات سے بے خبر تھا کہ گفتن جو عقل مندوں نے کہا ہے، ہر کے خلق را بیا زارد، ہر کے خلق را جو کوئی مخلوق کو، لوگوں کو، بیا زارد ستائے، آزاردن مصدر سے ہے، ستائے، تا دل سلطان بدست آرد، تاکہ بادشاہ کے دل کو خوش کرے، راضی کرے۔ خدائے تعالی ہما خلق را برو گمارد، تا دیمار از نہادے او بر آرد۔ تو خدائے تعالی ہما خلق را برو، تو اللہ تعالی اس کو انہی لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، برو گمارد انہی لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، تا دیمار از نہادے او بر آرد، تاکہ وہ لوگ اس کے وجود کو برآرد ہلاک کر دیں، ختم کر دیں۔ دیمار برآرد اس کو ہلاک کر دیں، ختم کر دیں۔ بیت شعر۔ آتش سوزا نکند باسپند، آتش سوزا جلتی ہوئی آگ، نکند باسپند کالے دانے کے ساتھ وہ نہیں کرتی۔ باسپند کہتے ہیں کالے دانے کو۔ تو اچھا، سپن کے معنی آتے ہیں کالا دانا۔ تو آتش سوجا نہ کند، با کے معنی ساتھ، با سپن، جلتی ہوئی آگ کالے دانے کے ساتھ وہ نہیں کرتی۔ آنچے کند دودے دلے درد مند، جو دلے دودھ کے معنی دھواں کہتے ہیں۔ آنچے کند جو کچھ کرتا ہے، دودے دلے درد مند یعنی مظلوم کے دل کا دھواں، یعنی اگر ایک بالکل دھکتی ہوئی آگ، جلتی ہوئی آگ، اس کے اندر ہم کالے دانے کو ڈالیں تو وہ ظاہر سی بات ہے جل کر خاک ہو جائے گا، لیکن آگ جس تیزی سے اس کالے دانے کو جلاتی ہے، اثر کرتی ہے، اس سے زیادہ ایک مظلوم کے دل سے جو آہ نکلتی ہے، درد نکلتی ہے، وہ زیادہ لوگوں کو جلا سکتی ہے، لوگوں کو تباہ کر سکتی ہے، برباد کر سکتی ہے۔ گویند، اب کہتے ہیں آگے، کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں سر جملہ حیوانات شیر است، کہ تمام حیوانوں میں سردار شیر ہے، شیر تمام جانوروں کا سردار ہے۔ وکم ترین جانورا خر، اور جانوروں میں سب سے ذلیل خر گدھا ہے۔ اور اتفاق خردمنداں، اور عقل مندوں کا اس پر اتفاق ہے، خرے بار بر بہ از شیر مردم در، خرے بار بر کہ بار برداری کرنے والا، بوجھ اٹھانے والا گدھا، بہ بہتر ہے، از شیر مردم در، مردم خور شیر سے، یعنی ایک شیر ہے جو انسانوں میں گوشت کو کھاتا ہے، چیر پھاڑ ڈالتا ہے، اور ایک گدھا ہے جو کم ترین ہے، حقیر ہے، ذلیل ہے، لیکن بار برداری کرتا ہے، تو یہ حقیر گدھا اس مردم خور شیر سے بہتر ہے۔ مثنوی۔ مسکین خر اگرچہ بے تمیز است، مسکین کی ترجمہ کریں گے بیچارہ، بیچارہ خر گدھا اگرچہ بے تمیز است، اگرچہ بے عقل ہے، بیچارہ گدھا اگرچہ بے عقل ہے،
چوں بار ہمیں برد عزیز است، چوں بار ہمیں چونکہ بوجھ اٹھاتا ہے، چوں بار ہمیں برد چونکہ بوجھ اٹھاتا ہے، عزیز است پیارا ہے، گاواں و خرانے بار بردار، بوجھ اٹھانے والے بیل، گاواں گاؤ کی جمع، گاواں و خرانے بار بردار، بوجھ اٹھانے والے بیل اور گدھے، بہ ز آدمیان مردم آزار، آدمیوں کو ستانے والے، مردم آزار آدمیوں کو ستانے والے، آدمیوں کو ستانے والے انسانوں سے بہ بہتر ہے، بہ ز آدمیان مردم آزار، آدمیوں کو ستانے والے انسانوں سے اچھے ہیں۔ گوین کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، ملک را طرف از زمائم اخلاقش بقرائن معلوم شد، ملک را بادشاہ کو طرف از زمائم اخلاقش، زمائم زمین کی جمع اور اخلاق خلق کی جمع یعنی اخلاق، اور شین ضمیر ہے، زمائم اخلاق اس اخلاقش اس کی بری عادتوں کے بارے میں، تو پورے کا ترجمہ ہوگا ملک را بادشاہ کو طرف چند از زمائم اخلاقش اس کی بری عادتوں کے بارے میں بقرائم قرینے سے معلوم شد معلوم ہو گیا، در شکنجہ کشید تو بادشاہ نے اس کو شکنجے میں کس دیا، و انواع عقوبتش بکشت اور بکشت اور کشتن مصدر سے، اور اس کو بانواع عقوبت طرح طرح کی سزا دے کر بکشت مار ڈالا۔ تو پورے کا ترجمہ ہوگا ملک را طرف بادشاہ کو طرف الزمائم اخلاقش اس کے چند بری عادتوں کے بارے میں بقرائن قرینے سے معلوم ہو گیا، در شکنجہ کشید تو بادشاہ نے اس کو شکنجے میں کسا، و بانواع عقوبتش بکشت اور اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر مار ڈالا۔ قطعہ حاصل نہ شود رضائے سلطان، بادشاہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی، حاصل نہ شود رضائے سلطان، بادشاہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی، تا خاطر بندگاں نہ جوئی، جب تک تو مخلوق کی دل جوئی نہ کرے، تا خاطر کے معنی دل کے آتے ہیں، تا خاطر بندگاں نہ جوئی، جب تک تو مخلوق کی دل جوئی نہ کرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کر کے جو ہے بادشاہ کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔ خواہی کہ خدائے برتو بخشند، خواہی اگر تو چاہے کہ خدائے برتو بخشند کہ خدا تجھ پر مہربان ہو جائے، خواہی کہ خدائے برتو بخشد، خواہی کہ خدائے برتو بخشد اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ پر مہربان ہو، با خلق خدائے کن نکوئی، تو خلق خدا کی مخلوق کے ساتھ کن نکوئی تو بھلائی کر۔ آوردان بیان کرتے ہیں کہ یکی از ستیم ددگاں بر سر او بگذشت، و در حال تباہ او تأمل کرد و گفت۔ آوردان بیان کرتے ہیں کہ یکی از ستم دید یعنی مظلوم، تو ستم دید اور اس کی جمع ستم دیدگاں، تو آوردان بیان کرتے ہیں کہ یکی از ستم دیدگاں بر سر او بگذشت، کہ مظلوموں میں سے ایک شخص بر سر او اس کے پاس سے بگذشت گزرا، و در حال تباہ او اور اس کی تباہی کی حالت میں تأمل کر غور کیا، و گفت اور اس نے کہا۔ تو کوئی آدمی گزرا اور اس نے دیکھا کہ جو ہے یہ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ہم لوگوں کو ستاتا تھا، لیکن آج یہ دنیا سے فنا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، جس مقصد کے لیے اس نے رعایا کو ستایا تھا مقصد حاصل نہیں ہوا، تو اس نے شعر کہا۔ قطعہ نہر کے قوت بازوے منصب دارد، جو شخص قوت بازو رکھتا ہو، نہر کے قوت بازوے منصب دارد، جو شخص قوت بازو رکھتا ہو، نہر کے کا ترجمہ بعد میں کریں گے، نہر کے قوت بازوے منصب دارد، جو شخص قوت بازو رکھتا ہو، منصب دارد یا کوئی عہدہ رکھتا ہو، نہر کے اس کو ایسا نہ کرنا چاہیے، بسلطنت بخورد مال مردماں بغزاف، غزاف کے معنی
بےہودگی کہتے ہیں، خواہ مخواہ کا یہاں ترجمہ ہوگا۔ تو بسلطنت طاقت کے بل پر بخورد مال مردماں بغضاف، خواہ مخواہ لوگوں کا مال مردماں لوگوں کا مال بخورد کھا جائے، تواں بحلق فرو بردن استخواں درشت سخت ہڈی، استخواں کے معنی ہڈی کے اور درشت کے معنی سخت، تو تواں بحلق فرو بردن استخواں درشت سخت ہڈی کو گلے سے اتار سکتا ہے۔ آخر سے ترجمہ کریں گے، استخواں درشت سخت ہڈی کو تواں حلق سے فرو بردن اتار سکتا ہے، ولے لیکن شکم بدرد دریدن سے پھاڑنا، تو ولے شکم بدرد چوں بگیرد اندر ناف، لیکن جب وہ ہڈی بگیرد اندر ناف میں جا کر پھنسے گی، شکم بدرد تو اس کا پیٹ پھاڑ دے گی۔